بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 اگست ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں پہلے رکھ دوں۔ ایک تو شہباز شریف کی تصویر اس وقت کشکول کی چین میں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں آج بڑی واردات ہوئی۔ سلطنت عمرانیہ میں عمران خان کی تصویر مائنس کس نے کروائی؟ تحریک انصاف کو اجازت جلسے کی کیا عمران خان کے کرکٹ میچ میں جو سیلاب زدگان کا تصویر غائب کرنے پہ ملی؟ 6 ستمبر کو پشاور میں جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آج علیمہ خان شاریز خان کی بیٹی کو پولیس سے ملوانے وہاں جیل میں گئیں اور بیٹی کو اٹھا کے ساتھ لے گئیں۔ بھارت میں ایک بار پھر ڈیم بھر گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی بڑی خطرناک رپورٹ، مزید سیلاب کا خطرہ ہے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے انوکھے مشورے۔ مریم نواز کے دورے مکمل، منا بھائی MBBS والی فلم مکمل چل رہی ہے، ریلیف کیمپوں کو تالے، لوگ بھاگ گئے۔ اور عافیہ صدیقی کے خوف میں جسٹس نے آج اسحاق صاحب نے بینچ بھی ختم کیا ہے۔ اور عوامی لاوے کا جو آپ سنتے ہیں اسلامی ممالک میں پھٹ گیا، پارلیمنٹیرین اور جرنیلوں کے گھروں میں عوام گھس گئی۔ یہ تفصیل، بلکہ میں اسی خبر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ بالکل پاکستان والے حالات انڈونیشیا میں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں 9 مئی ہوا اور اصلی والا، اور آج اس میں شدت میں اضافہ، 3 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، اور جو احتجاج اور مظاہرے ہیں وہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں۔ حکومت کی بلڈنگوں کو وہاں احتجاج کرنے والے باقاعدہ نظر آتش کر رہے ہیں، اور حالات انتہائی خراب ہیں۔ پولیس پر حملے ہو رہے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے اندر لوگ گھس کے ان کا قیمتی سامان مظاہرین کے ہاتھوں میں، بالکل اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، سری لنکا میں دیکھا، 9 مئی میں دیکھا، اور جس پہ 10 سال کی سزائیں بھی سنائی گئی، وہ تو سارا فالس فلیگ تھا۔ عوام کے ہاتھوں وہ سارا مال لگ گیا، اور یہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں صرف 10% اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کرپٹ حکومت جو بھاری ٹیکس لگا کے بے روزگاری انڈونیشیا میں ہو رہی ہے، کہ وہاں یہ لوگوں کا نا کہ انقلاب کی طرف معاملہ چلا گیا۔ یہ دنیا کے دیکھیں ان ممالک میں جہاں بھی فسطائیت، ظلم یا بد کردار، ناجائز لوگ ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا، یہ لاوا پک رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے دباؤ میں، یہ پھر اسی طرح کسی چھوٹے سے واقعے سے وہ لاوا پھٹتا ہے۔ انڈونیشیا میں کتنے ہی سالوں سے مہنگائی، بے روزگاری تھی، کرپشن تھی، اقربا پروری تھی، نوجوان طبقہ بڑے غصے میں تھا کہ تعلیم مکمل کے بعد جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، اور یہاں اراکین پارلیمنٹ کے ہاؤسنگ الاؤنس میں صرف 10% اضافہ ہوا تو عوام اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ جو 21 سالہ موٹر سائیکل ٹیکسی ڈرائیور پولیس کی بختربند گاڑی کے نیچے آیا، وہ چنگاری بن گیا۔ اس سے پہلے آپ نے وہ عرب سپرنگ کا بھی دیکھا تھا، وہاں ریڑھی والے کا معاملہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت استعفیٰ دینے پر غور کر رہی ہے، یا پھر فوج کیا دوبارہ آئے گی۔ اچھا دیکھیں، یہاں انڈونیشیا میں بھی وہاں فوج جسے TNI کہا جاتا ہے، تنارا نیشنل، ان کی جو نام سے وہ بنایا، سیاسی نظام پر ان کا بڑا قبضہ رہا۔ جنرل سہارتو 32 سال تک فوجی طرز پر وہاں حکومت کرتا رہا۔ ملک میں ہنگامی حالت بھی لگی، مارشل لا بھی لگتے رہے، وہاں پر بغاوتیں بھی ہوتی رہیں۔ 1998 میں سہارتو کا جب دور ختم ہوا تو عوام نے احتجاج کیا، فوج پیچھے ہٹ گئی، اس کے بعد آئینی اصلاحات ہوئیں اور فوج مکمل طور پر سیاست سے آؤٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں 27 سال ہو گئے ہیں، فوجی نشستیں پارلیمنٹ سے ختم کر دیں، اور فوج اب صرف سیکیورٹی اور دفاع تک محدود تھی۔ طاقتور ادارے کے طور پر موجود ہیں، لیکن نہ وہ سامنے آتے ہیں جمہوریت میں، نہ مارشل لا لگاتے ہیں، حکومتیں نہیں گرا سکتے۔ ایک جمہوری آئینی ڈھانچہ بن چکا ہے، لیکن عوام جو سامنے آئی ہے 1998 سے انڈونیشیا میں فوجی تسلط سے انہوں نے اپنے آپ کو چھٹکارا دلایا اور یہ بچ گئے۔ یہ موقع نواز شریف کو بھی ملا تھا 99 میں، عین اسی وقت۔ اگر نواز شریف مشرف کے دور میں اس طرح کھڑا رہتا جس طرح آج خان کھڑا ہے تو آج پاکستان کے حالات بدل چکے ہوتے، لیکن وہ نہیں، وہ ڈیل کر کے بھاگ گیا، اور یہ ظلم اور فسطائیت کا دور آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آج جو خان تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دے رہا ہے کہ وہ ظلم کے لیے جتنی دیر سے اٹھے اتنی بڑی قربانی۔ آج خان کو، خان کے خاندان کو، جس طرح علیمہ خان کے بھانجے بیٹے کو جس طرح وہ بختربند گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، معصوم بچی وہ 2 دن بعد اس کی سالگرہ سے ملوانے جیل میں لے جایا جا رہا تھا۔ اب انڈونیشیا میں بھی دیکھیں بالکل پاکستان کی طرح، جس پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، ناجائز گروپ، قبضہ گروپ، اس وقت حالات اور ان کے بیانات آپ دیکھیں کہ ملک میں آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، امن و امان ہے، معاشی استحکام ختم ہو چکا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، راوی ستلج 2 دنوں میں شدید بارشوں میں، ابھی دیکھیں ہماچل پردیش میں جو شدید بارشیں ہوئیں، اس کے بعد چناب اور جہلم کے دریاؤں میں شدید سیلاب کی پیشن گوئی ہے۔ راوی ستلج اور بیاس میں جو طغیانی کی بھارتی محکمہ موسمیات نے بھی رپورٹ جاری کی، وہ ظاہر پانی پاکستان میں آئے گا۔ لاہور میں آج 84 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، نچلے علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اور بھارت سے بھی 70,000 کیوسک مزید پانی آنے کا خدشہ ہے۔ آپ شیخو پورہ کی شاہراہیں دیکھیں، وزیر آباد دیکھیں، سارا دریا ڈوبا ہوا ہے اس وقت۔ ان کا فوکس راوی پہ رہا، اور ستلج پنجاب کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتے جہاں اصل تباہی کا خطرہ ہے، کیونکہ ملک پر وہ لوگ مسلط کیے گئے جو اس حالات میں بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ مجھے 1 سال اور دے، اگلے سال ایسی تباہی نہیں آئے گی، اور یہی بات اس کا والد اور چچا دونوں 40 سال کہتے کہتے ناجائز حکمرانی کر گئے۔
ان کا وہ بایاں ہاتھ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 40 سال سے وہ بھی ناجائز حکمران ہے سیالکوٹ کا، اور کہہ رہا ہے کہ سیالکوٹ کے پل اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام، پائپ، روڈ کنسٹرکشن سب کچھ بیٹھ گیا ہے۔ $300 ملین وہاں جو کمپنیاں کھا گیا۔ بندہ اسے پوچھے 40 سال سے سیالکوٹ کی سیاست میں خواجہ آصف اور اس کا والد جو ضیاء الحق کی مجلس شورا کا بڑا اہم ممبر تھا، تمام غیر قانونی ترامیم اس کے والد کرواتا تھا، یہ سب سے بڑا اس کا حامی تھا ضیاء الحق کا، آل شریف کا یہ بیان آتا رہا، اور جس کمپنی کا یہ نام نہیں لے سکتا کہ $300 ملین وہ کھا گئے۔ اب اس کی اپنی جماعت کے سینیٹر احمد خان اور باقی لوگ نون لیگ کے زور لگا رہے ہیں کہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا وہ ٹھیکہ جو چین کی بڑی کمپنیوں کو دینا ہے، یہ راجن پور اور DGI خان کو ملانے والی سڑک ہے، ان کی جرت نہیں ہے کہ نام لے سکیں۔ اور یہ عوام کو مشورہ کیا دے رہا ہے خواجہ آصف کہ سیلاب کے پانی کو گھر لے جا کے جمع کریں، کسی حمام میں ٹب میں ڈال دیں اور اسے نعمت سمجھیں، کیونکہ بڑے ڈیم نہیں بنیں گے۔ صاف پانی کو کہتا ہے اس کو استعمال کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد اس پانی کے فضائل بھی بتائیں گے شاید جاوید چودھری صاحب کہ کتنا نایاب اور کتنا قیمتی ہے، ہندوستان سے ہو کر آیا پانی۔ 2022 آپ کو پتہ ہے سیلاب کے بعد جنیوا کانفرنس میں اس حکومت کو کہا گیا کہ آپ اپنے تمام منصوبے لے کر آئیں، ہم آپ کو $11 ارب جو پلیج کیے دینے پہ تیار ہیں، وہ منصوبے پیش کریں۔ ان کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا پانی کو روکنے کا، کیونکہ یہ حمام اور ٹب میں پانی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا اس حمام ٹب پہ تو $11 ارب نہیں دے سکتی۔ یہ کشکول پکڑ کر دنیا کے دورے میں نکلیں گے۔ ابھی سوشل میڈیا کی تصاویر چین تک پہنچ گئی ہیں شہباز شریف کی، کہ جس میں دنیا کو کہہ رہا ہے لو میں آ گیا، اور مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے کہ علیم خان سعد رفیق اور میرے دوستوں کی سوسائٹیاں ڈوب گئی ہیں، ہمارے گولف کلب ڈوب چکے ہیں، گولف کہاں کھیلیں گے وہ۔ ابھی ان کا ایک MNA وہ حامد حمید صاحب، شکل سے وہ اچھا خاصا دیندار نظر آتا ہے، اس کی بات سنے میں حیران رہ گیا، کہتا ہے کہ اتنی جلدی اللہ نے ریلیف نہیں دیا جتنی جلدی شہباز شریف نے دے دیا۔ پتہ نہیں شہباز شریف نے سے کیا ریلیف دیا ہے۔ اب یہ بات اگر تحریک انصاف کا کوئی رہنما کہہ چکا ہوتا ہے، سو کشتوں کے پشتے لگ گئے ہوتے ہیں، مذہبی رہنما میدان میں آ جاتے ہیں۔ آج بہرحال علیم خان نے ویڈیو جاری کی ہے اور گواہی دینے کی کوشش کی ہے، اور دیکھیں اس نے کہا کہ راوی کے کنارے کی زمین کا خان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ 2006 کا منصوبہ تھا۔ خان نے تو پانی محفوظ کرنے کے لیے بیراج، جھیل اور یہ سارا انٹرنیشنل لیول کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے حکومت گرا دی۔ خان نے تو پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا یہ 300 ایکڑ زمین جو علیم خان لینا چاہتا تھا، جو نواز شریف شہباز شریف کا دور سمجھ کے عمران خان نے انکار کیا تھا، یہ دوسری طرف اس طرف اسی لیے چلا گیا۔ علیم خان کے دعوے ہیں کہ جی یہ زمین جو لوگوں سے خریدی ہے وہ جائز ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن استعفیٰ دے کے شفاف انکوائری کروانا چاہیے، لیکن ہو نہیں سکتا یہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو پتہ ہے یہ بڑے قریبی ہیں، یہ تو جنرل باجوہ کے، صابر مٹھو کے بڑے قریبی ہیں، ان پر کون ہاتھ ڈالے گا۔ اس زمین کی اصل قیمت دیکھیں، ایک فائل کی دستخط کی 54 ارب روپیہ نکلی ہے۔ 300 ایکڑ جو زمین علیم خان کے حوالے کی گئی، آپ 10 سے 20 لاکھ روپے مرلہ بھی لگائیں یہ سیلاب سے پہلے کی قیمتیں، تو 2400 مرلے زمین بنتی ہے۔ اس زمین کی قیمت 3 ارب 60 کروڑ تو صرف زمین کی ہے، فائل کی ایک قیمت 54 ارب، تو بیٹھے بیٹھائے یہ 100 ارب کا تو انہوں نے کھانچا لگا لیا ہے۔ 70,000 روپے مرلے کے حساب سے تو 10 ارب ویسے ہی بنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جو سیلاب آیا یہ تو گزر جائے گا، ہمیشہ گزر جاتا ہے، اس علاقے کی قیمت ڈبل ہو جائے گی، DHA کی طرف پھر ایک نئی کالونی بن جائے گی۔ ابھی تو علیم خان کے جو لوگ ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو، وہ بھی اس کی ویڈیو کا یہ ہے کہ وہ ہم اندر تک پانی کی طرح گھس جائیں گے 2-3 ہفتوں میں یہ سب، لیکن اصل میں جو بات کر رہا تھا دیکھیں سیلاب کا پانی گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ کہیں گے جی ہم نے بڑی محنت کی، فوج نے بڑی محنت کی، مریم نواز نے پانی سارا نکال لیا۔ اصل معاملہ بھارت جس نے چھوڑا اس پر ایک لفظ نہیں بول رہے، اور وہاں سے مزید پانی بھی آ رہا ہے، اور اس سے بڑا خطرہ جب وہ پانی روکیں گے، اور یہ عوام کو اس پہ نہیں بتا رہے۔ خواجہ آصف، مریم نواز، انہوں نے نریندر مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ پنجاب کے سیلاب کی کوریج سے لوگوں کو روکتے ہیں، سوشل میڈیا کی ویڈیوز نہ ہوں، یہ لوکل ٹی وی وہاں جا کے سیلاب کی ویڈیو نہ بنائیں۔ ابھی تو لوگ بتا رہے ہیں وہ شعیب کو بھی کہ دکھاؤ میڈم کو پانی کہاں کھڑا ہے، وہ ہے پانی کے لیے۔ ان کے تو ابھی دیکھیں انہوں نے بلکہ پنجاب میں گلو بٹ انہیں کافی نہیں تھے، ایک نئی انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی، ایک نیا مسلح جتھا، اور جیو کے نمائندے کو دریا کے کنارے پھیٹی بھی لگا رہے تھے۔ اب آپ ہندوستان کی سائٹ پہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کی وائرل ویڈیو دیکھیں، کتنے پیار محبت سے نقل مکانی کروا رہی، اور قصور کی وہ ویڈیو جس میں لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہاں جانوروں کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، ہماری خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایک لوگ پہلے مہنگائی سے، معیشت سے، قدرتی آفات سے تباہ و برباد ہیں، اوپر سے مار مار کے ظلم الگ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے دیکھیں ایک بیان دیا تھا کہ پولیس والے یاد رکھیں کہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ ریڑھی والوں پر، غریب لوگوں پہ نہ کریں۔ خان کے جیل میں جانے سے بعد سب سے زیادہ مظلوم طبقہ یہ غریب لوگ، دیہڑی دار، ان مظالم کا شکار ہے۔ اسی لیے خان کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ دعا کرتا ہے اس کی واپسی کی۔ انہوں نے تو جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنائی، آپ کو پتہ ہے ان کی واردات، ان کا بجٹ جو بنایا گیا 2 سال میں چائے بسکٹ کے وہ 2 کروڑ کھا گئے 2 سالوں میں، اندازہ کریں۔ ابھی تو یہ عوام کو جس طرح پولیس رات پر سے گزارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت۔ اور ان کے جو لوگ ہیں، میں ان کے بیان سن کے حیران۔ عثمہ بخاری وہ جو کہہ رہی تھی نا، وہ پتہ نہیں سامان زیادہ اٹھا گئی جاپان کے دورے کے بعد، کہ ہم نے ٹکٹیں اپنی جیب سے لی تھیں۔ حسن نثار صاحب نے جھوٹ پکڑا، حسن نثار صاحب نے کہا کہ یہ ایئر فورس کے جہاز کے ٹکٹ کہاں سے خریدے ہیں بھائی، یہ جو اپنی جیب سے کہتے ہیں ہم نے ایئر فورس کے ٹکٹ خریدے، کون سی آفس سے ملتے ہیں ہمیں بھی بتائیں۔
جھوٹ بولنے کا انہیں اب سلیقہ نہیں رہا، اور ڈٹھائی کا یہ عالم ہے کہ شہباز شریف کا یہ مشیر ورانہ احسان اتنی بے شرمی سے مریم نواز کے اس دورے پر، جس کی اس کی 2 بیٹیاں روبینہ اور سنگم بیٹی کی سہیلیاں گئیں ساتھ، جہاز کی سیٹیں کہہ رہا خالی تھی اس وجہ سے لے گئے ساتھ، مطلب آئندہ آرمی چیف کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ دنیا کے دورے میں لے جا کر لوگ جہاز خالی جاتے ہیں. کوئی سوزوکی بنائی ہوئی انہوں نے صادقہ آباد کی، بھائی ان کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، باڈی گارڈ ہیں، ملازم ہیں، وہ لے جائیں مال مفت دلے برہم لوٹنے کے لیے. اور مریم نواز نے وہی جیکٹ پہنی ہوئی جو شہباز شریف، وہی اداکاری، صرف کیمرے کا اینگل مختلف ہے. 2011 میں نواز شریف نے، 2022 میں شہباز شریف نے، پھر مریم نواز نے، اور اب 2025 میں وہی واردات، وہی تصویریں، وہی ماموں بنانا. یہ 1990 کی فلموں میں پھنسے ہوئے ابھی تک ہندوستان کی. یقین کریں وزیر آباد میں کیمپ لگائے گئے، جیو کی اپنی خبریں ہیں ان کی، وہ سارے کیمپ اٹھا کے نکل گئے. وہ یہ خاندان اداکاری اور گلوکاری کا ماہر، آپ ان کا شجرہ نسب چیک کر لیں، یہ جراثیم وہیں سے آئے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے کیمرہ نظر آئے ان کے اندر کا جاگتا ہے اداکار. نواز شریف نے تو اداکار رنگیلے مرحوم سے اداکاری کی ٹیوشن بھی لی تھی. بہرحال ان سیلاب کے دنوں میں رنگ برنگے قالین بھی بچھائے جا رہے ہیں. ایک قالین آرمی چیف کے پیروں تلے نارووال میں بچھایا گیا، وہ سفید رنگ کا تھا. اس پر لوگوں نے کہا جی کہ جان کے خدشے کے تحفظ میں، وہ بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے. میرا نہیں خیال درست ہے، کیونکہ سفید کپڑا اس کے لیے نہیں بچھایا جاتا، اس کے لیے باقاعدہ پورا علاقہ کلیئر ہوتا ہے. شہادت کی آرزو تو ان کے دل میں موجود ہے، اللہ ان کی قبول کرے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی آرمی چیف کو شہادت نہیں ملی. تو یہ اگلے مورچوں پہ ہی جا کے ہو اس طرح کا معاملہ. یہ اس وقت تو کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف دفاع کی بجائے معیشت کو ٹھیک کریں، اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے نام پہ ملک کے اثاثے جس طرح بیچے جا رہے ہیں، ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے، لیز کی جا رہی ہے. اسٹریٹی کی دیکھیں ریکارڈنگ 15% شیئر انہوں نے 500 کچھ ملین کے ڈالر کے عوض بھیجے ہیں. اب ایئرپورٹ، پی آئی اے، اسٹیل مل، موٹر وے، سڑکیں، یہ سب کچھ ان کے داؤ میں، یہ بھاگ جائیں گے سارے. ایئرپورٹ انہوں نے عرب امارات کو دے دیا باقاعدہ طور پہ. اور یہ صرف آمد و رفت کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی انٹیلیجنس، فوجی نقطۂ نظر سے آپ کو پتا ہے کہ غیر ملکی آپریٹرز آتے ہیں یہاں، سارا آپریشن کے پاس ہے، ساز معلومات، ٹریکنگ، سب کچھ ان کے پاس ہوتی ہے. یہ اس کو آمدنی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کا دھیان اس کو صرف اور سیاست اور عمران خان کو ختم کرنے میں اور تحریک انصاف کو ختم کرنے میں، کنٹرول کرنے میں. ایئرپورٹ کی لوگ کہتے ہیں جی حالت اب دبئی والے بدل دیں گے. اس حساب سے تو انہیں پورا ملک چین کو دے دینا چاہیے ٹھیکے پہ، وہ اسے افغانستان سے کم از کم بہتر کر دیں گے. جو حالات اسے انہوں نے بنا دی ہیں. شہباز شریف یہ عرب امارات کے دورے میں جب جاتا تھا، یہ اصل میں واردات یہی تھی. جس طرح سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے زمینیں جانوروں کے چاروں کے لیے بیچنے کی کوشش تھی. زمین تو پاکستان میں اب رہی نہیں ہے، یا تو ڈی ایچ اے کا قبضہ ہو جاتا ہے، یا علیم خان یا ان جیسی سوسائٹیاں بن جاتی ہیں. اپنی ناکامیوں اور نااہلیوں کا یہ بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ افغان باشندوں سے. 40 سال سے وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں، 4 نسلیں ان کی جوان ہو گئی ہیں، 45 سال انہیں ہو چکے ہیں. جبری طریقے سے جسا نکالا جا رہا ہے. ترنول سے افغانستان روانہ ہونے نوجوان بچوں کی رونے والی ویڈیوز دیکھیں کہ 45 سال آپ اس ملک میں رہیں. دنیا کے کسی ملک میں بھی دیکھیں 5 سال 10 سال بعد آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. آپ کہیں بھی رہیں دنیا میں، یہاں یہ بیچارے 4 نسلوں سے آباد ہیں، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور یہ 9 لاکھ لوگوں کو، 24 کروڑ میں 9 لاکھ اگر آ جائیں گے تو کون سی اتنی آمد آ جانی تھی. بنگلہ دیش میں آج بھی پاکستان کے 1971 کے بعد مہاجرین میں 3-4 لاکھ لوگ بیٹھے ہیں. بنگلہ دیش نے کل کہا ان کو لے کے جائیں، پھر کیا کریں گے؟ اگر وہ زبردستی کل پاکستان کے بارڈر پر انہیں چھوڑ جائیں تو پھر کیا حالات بنے گے؟ ابھی پوری دنیا میں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی. ان سے پوچھے ذرا کہ کبھی کوئی نسل پرست لوگ مائیگریشن کے نام پر اس طرح کی کوئی لوگوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ نکال نہیں ہو سکتی، یہاں قانون ہے، سیاسی پناہ ہے، مذہبی پناہ ہے، گولڈن ویزے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنس ہیں، آپشنز ہیں. لیکن یہ واحد ملک پاکستان میں جیسا 45 سال رہنے والوں کو جس طرح جانوروں کی طرح نکالا جا رہا ہے. عمران خان نے اسی لیے جیل سے ان سے شرمندگی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، اور وہ مغرب میں زندگی گزار چکا ہے. اچھا، آخر میں خیبر پختونخوا میں کرکٹ میچ سیلاب زدگان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہے، کرکٹ میچ ہو سکتا ہے تو پھر 6 ستمبر کو عمران خان کے حکم پر پشاور میں جلسہ بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ واردات ہے. خان کا باقاعدہ حکم ہے پشاور میں جلسے پر. خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی تاریخ، کوئی اعلان، کوئی تیاری نظر نہیں آئی. اگر انہیں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ چاہیے تو یہ جلسے میں کروا کے اعلان کر دیں، وہاں لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اوورسیز پاکستانی سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، فنڈ اکٹھا کریں گے. ماضی میں عمران خان نے ٹیلی تھون کی ہیں سیلاب فنڈ کے لیے، لوگوں نے اس میں بڑا پیسہ دیا ہے. اور یہ تو خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. کرکٹ کا میچ ہو اور عمران خان کا نام اور تصویر نہ ہو، کھیلوں کا میدان ہو، کوئی عوامی اجتماع ہو، عمران خان کی تصویر نہ لہرائی جائے خیبر پختونخوا میں. وہ بھی دیکھیں یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں وہ پشاور زلمی کا میچ تھا، اور یہاں پہ تو عمران خان کی ہر ایک کے ہاتھ میں تصویر ہونی چاہیے تھی. پورا صوبہ عمران خان کے نام پہ بنا، یہ کھیل اس کے نام پہ ہے. یہ بیانیہ بنتا ہے ان کا اتنا بڑا، پورے دیکھیں اسٹیڈیم میں تصویریں عمران خان کی ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا میں ہر جگہ نظر آتی.
یہاں وہ بابر اعظم کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، وہ دوربین لے کے عمران خان کی ایک وہ دھندلی تصویر نظر آتی ہے، ایک دو نعرے ہیں، کچھ فیصل جاوید نے اچھا کام کیا، کچھ رہائی کے نعرے لگائے آخر میں، ان کے سرکاری غیر سرکاری ترجمان کہہ رہے ہیں جی یہ جو سیاسی میچ چیریٹی تھی، سیاسی اجتماع نہیں تھا۔ وہ ملک میں سیاست کون سی ہے بھائی؟ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ تباہی بربادی جو آپریشن کے نام پہ، یہ سیاست کے نام پہ ہو رہی ہے، کون سی سیاست ہے ملک میں؟ سیاست تو عام نارمل حالات میں ہوتی ہے، یہ تو جنگی حالات ہیں، یہ ظلم و ستم، یہ تو جہاد ہے عمران خان کہہ رہے ہیں۔ یہاں دنیا بھر میں دیکھیں میچز میں لوگ فلسطین کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں، جہاں عوام کا اجتماع ہو، لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، کھیل ہوں، پبلک پارٹیاں ہوں، کچھ بھی ہو، خیبر پختونخوا خان کے نظریے کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ کہا گیا کہ خان کی تصویر جان بوجھ کے نہیں لانی، اس شرط پہ انہوں نے میچ کروایا ہوگا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی تصویر لوگ نہ لے کے جانا چاہیں، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں جو دیوانے ہیں خان کے، اور وہاں خیبر پختونخوا حکومت بھی ہو، پنجاب میں ہوتا تو مان لیتے۔ فیصل جاوید نے نعرے لگوائے، اچھا کام ہے، لیکن یہ سب کچھ پراپر کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے بڑا موقع ضائع کیا ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے۔ جتنے لوگ آج میچ میں آئے تھے ان کو اب لے کے پشاور کے جلسے میں آئے، لیکن وہ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ کے پی میں مادنی بل کا معاملہ ہو، یہ بجٹ پیش کرنے کا معاملہ ہو، ڈرون پر ایف آئی آر کا معاملہ ہو، ابھی ملٹری حراست میں دیکھیں جو لوگ ہیں حسان نیازی سمیت، ان کی آرڈر نہیں آیا آج تک، اور سب حراست میں ہیں، ان کی رہائیاں بھی ہو چکی ہیں 2-2 سال کی، لیکن تحریک انصاف کی قیادت ان پر کوئی بیان تک نہیں دیتی ہے، اندازہ کریں۔ وہ ان کا کوئی بندہ گلا کر رہا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی لیڈرشپ بولتی نہیں، میں نے کہا وہ خان پہ نہیں بولتے، آپ پہ کیا بولیں گے؟ آج علیمہ خان کے ساتھ وہ عمر ڈار اور چند لوگ نظر آ رہے تھے، ان کے رہنما عوام تعداد میں تھی، لیکن ان لوگوں کو چاہیے جائیں نظر اڈیالہ جیل، اتنی عوام نہیں جائیں گے، ادھر کی بات نہیں کرتے، یقین کریں ان سے آپ پوچھیں سوال کہ اڈیالہ کیوں نہیں جاتے، فون کاٹ دیتے ہیں آپ تو۔ بہرحال اللہ رحم کرے، خان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں، لیکن عوام اسے مل گئی ہے، تگڑی عوام ہے، اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے بیچاری، پریشان ہے، دکھی ہیں۔ لیکن جس طرح یہ انڈونیشیا کا بتایا آپ کو، پھر ایسا ہی کوئی کسی دن اس طرح کے ویلاگ میں یہی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ اس وقت سے بچائے پاکستان کو، اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان سے معاملات بہتر ان کو عقل دے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔